ہاں جس کا تذکرہ میرے اور آپ کے رب نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ۔ اللہ کریم فرماتا ہے تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، لومازا جو منہ کے اوپر برائی بیان کرتا ہے، ہومازا پشت پیچھے وہ غیبت کرتا ہے۔ یہ غیبت کی مذمت کئی مرتبہ میں جمعہ کے خطاب میں پیش کر چکا ہوں۔ قرآن شریف میں سورہ حجرات شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ حقیقی بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف کہا ہے، اور ایک حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا غیبت کی مذمت کرتے ہوئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو صحابہ کرام نے مسئلہ حل کر دیا، یا رسول اللہ جس بندے میں عیب ہو تو ہم اس کی پیٹھ پیچھے بیان کریں پھر بھی غیبت ہوگی؟ تو فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ کسی میں عیب ہو اور اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرو۔ تو عرض کیا گیا اگر اس میں عیب نہ ہو تو فرمایا یہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ تو گناہ کبیرہ سے بھی کبیرہ ہے۔ تو اس صورت مبارکہ میں پہلے تو یہ برائی جو اس کی اصلاح فرمائی گئی، ویل تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور آج کل ہمارا تو کئی بندے اور میں جی منہ تے گل کہہ چھڑنا، میں نہیں سنگدا شنگدا، بندیاں دے وچ ہی کھلار کے اگلے دی عزت بے عزتی دا لباس اتار کے رکھ چھڑدا ہے تے اپنے آپ نوں بہادر بنیا ہوندا ہے، اور جی میں نہیں ٹلدا جی، میں سچی گل منہ تے کہہ۔ شیخ سعدی نے سچی بات منہ پر کہنے کا پتہ کیا طریقہ بتایا؟ کہتے ہیں تمہارا اگر کوئی دوست ہے نا، تمہارا پیارا ہے، جگری یار ہے، اور تمہیں اس کے اندر کوئی عیب نظر آیا ہے تو اسے تنہائی میں لے جاؤ جہاں کوئی نہ سنتا ہو، اسے تنہائی میں لے جاؤ اور تنہائی میں جا کر اس کے بولو کہ بھائی میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا مخلص ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، مجھے تمہارے اندر یہ عیب نظر آیا ہے تو تم ایسا کرو، اس سے پہلے کہ لوگوں کی انگلیاں تمہاری طرف اٹھیں تم اپنی اصلاح کر لو۔ یہ طریقہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر جس کی اصلاح کی جا رہی اس کو بھی ہدایت دیتے ہیں، جس میں عیب ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر تیرے دوست نے تنہائی میں تجھے آگاہ کر دیا ہے کہ بھئی یہ تمہارے اندر عیب ہے، کہتے ہیں اسے اپنا دشمن نہ سمجھ کہ تیرے عیب نکالتا ہے، اسے دوست سمجھ، اسے اپنا خیر خواہ سمجھ، اس نے لوگوں کو تیرے عیب نہیں بتائے، تجھے اصلاح کی دعوت دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو ہم تو سر مجلس پہلوان بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے تباہی ہے۔ اچھا یہ کرتا یہ ہے کون؟ الذی جمع مالا، ایک روایت میں اس کو جمع پڑھا گیا ہے، کٹھا کرتا ہی رہتا ہے، جمع کرتا ہی رہتا ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ سونے کی ایک وادی لے لیتا ہے، پھر کہتا ہے دوسری آ جائے، دو ہو جاتی ہیں، پھر کہتا ہے تیسری ہو جائے، تین ہو جاتی ہیں، پھر کہتا ہے چوتھی ہو جائے۔ تو کریم آقا نے فرمایا اب پھر اس کی آنکھ اور اس کے پیٹ کو مٹی بھرے گی قبر کی، دنیا کا سونا تو اس کی آنکھ اور پیٹ کو نہیں بھر سکتا۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ کی پناہ۔